الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الطارق، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا تعارف پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکنے والا ستارہ ہے۔ اور اگلی آیت ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے۔ رب العالمین نے اس سورہ کی ابتدا میں آسمان کی اور الطارق یعنی خوب چمکنے والے تارے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ النجم الثاقب کا لفظ اگرچہ لغت کے اعتبار سے واحد ہے، لیکن مراد اس سے ایک مخصوص تارہ نہیں بلکہ جنس کے اعتبار سے تاروں کا گروہ اور اٹسیلف تارے مراد ہیں۔ یعنی یہ قسم اس معنی میں ہے کہ رات کو آسمان میں یہ بے حد و حساب تارے اور سیارے جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا وجود اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے اسے بنایا ہے اور روشن کیا ہے، فضا میں معلق رکھ چھوڑا ہے، اور اس طرح اس کی حفاظت و نگہبانی کر رہا ہے کہ نہ وہ اپنے مقام سے تارہ گرتا ہے، نہ بے شمار تارے آپس میں گردش کرتے ہوئے ٹکراتے ہیں، نہ ایک تارہ کسی سے اور نہ کوئی تارہ پہلے والے سے، اور یہ سب اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی مکمل ایک دائرے میں گردش کرنے والے سیارے ستارے اللہ کے حکم سے ہی آپس میں ٹکرائیں گے جب قیامت کا دن وقوع پذیر ہوگا۔ تو بہرحال عالم بالا میں ہونے والے اس عظیم الشان قدرت کے کرشمے کو، جو کہ اٹسیلف اللہ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ تم کیا جانو کہ الطارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، خوب چمکنے والا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے۔ اس حوالے سے سورۃ الانفطار کی اگر آیات ابھی جو گزری ہیں، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، اس میں ذکر ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، بڑے باعزت لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے ساتھ اللہ نے اس کی حفاظت پر معمور کر رکھے ہیں، اور اس سے مراد کرامن کاتبین بھی دیگر مفاہیم میں ہمارے سامنے آتا ہے، جو ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں اور ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب انسان کے محافظ فرشتوں کا ذکر سورۃ الانعام کی ایک اس آیت نمبر 61 میں ان الفاظ کے ساتھ ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ تو ان آیات کو آپس میں جوڑیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ متعدد فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ان میں سے کچھ اس کے اعمال کا ریکارڈ مرتب کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ کچھ کو انسان کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی ان آیات کو ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ آگے چل کے یہ جڑیں گی اگلی آیات سے، اور پھر اینڈ پہ جب مفہوم ہمارے سامنے آئے گا تو یقیناً دل پکار اٹھے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر هو وحدہ لا شریک لہ۔ اب بیسیکلی نگہبان جو ہے وہ خود
اٹسیلف اللہ کی ذات ہے جو زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو دیکھ بھال رہی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے، جس کے وجود میں لانے سے ہر شے وجود میں آئی ہے، جس کے باقی رکھنے تک ہر شے باقی ہے، جس کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک وقت مقررہ تک اس کے حکم تک وہ ٹھہری ہوئی ہے، اور جب اس کا دوسرا حکم آئے گا تو یہ تمام چیزیں تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ تو دراصل اصلی حفاظت، حقیقی حفاظت کرنے والی رب العالمین کی ذات ہے، لیکن اسی کے آرڈر، اس کے حکم سے اسی نے فرشتے مقرر کیے انسان کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، غالب تو وہ ہے اپنے بندوں پر، لیکن اس کی مشیت، اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے فرشتے مقرر کرتا ہے تاکہ وہ ان کی حفاظت کر سکے۔ اور انہی فرشتوں کے گروہ کا ذکر ہم نے قرآن کریم کی دیگر آیات کے ریفرنسز اکٹھے کر کے جاننے کی کوشش کی، تو معلوم یہ پڑا کہ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور کرامن کاتبین بھی جو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اعمال کے ریکارڈ کے لیے۔ اب اگلی آیت میں رب العالمین فرما رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اسے ایک اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ خود ذرا اپنی ہستی پر غور کرے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا، کہ جس طرح نر اور مادہ کی باہم ملنے سے، یعنی ایک باپ اور ایک ماں، ان دونوں کے اربوں کھربوں جرثوموں میں سے چند ایک جرثومے آپس میں ملنے سے ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ایک انسان کا وجود ہوتا ہے۔ اور یہ یقیناً اللہ کی قدرت کے لیے، اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والا ایک عظیم الشان واقعہ، انسان کا اپنا وجود۔ پھر رب العالمین فرما رہا ہے کہ تمہارے، اب ان آیات کو جوڑیں ذرا پچھلی آیات سے، کہ انسان کے دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے رب العالمین کیا فرما رہا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، اس مادے کا ذکر فرما رہا ہے جو انسان کے وجود میں آنے سے پہلے دوسرے انسانوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی ہم ہیں تو ہمارے والدین کے اندر تھا وہ مادہ، جس مادے سے ہماری تخلیق ہوئی، اور اسی طرح ہماری نسلوں کی تخلیق ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یعنی دنیا میں آنے سے پہلے بھی دنیا میں موجود ہوتے ہوئے نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب تم دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا وہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں تمہاری روح کو لوٹائے اور تمہارے جسم کو دوبارہ سلامتی بخشے اور تمہیں دوبارہ پیدا کرے؟ یہ سارے مضامین آپس میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آگے اگلی آیات کو بھی توجہ سے سنیے گا۔ تو اصل میں یہاں صلب اور ترائب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ صلب ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، اور ترائب کے معنی ہیں سینے کی ہڈیاں، یعنی پسلیاں۔ اب چونکہ عورت اور مرد دونوں کے مادہ تولید، یعنی ایسے جرثومے جو کہ ریپروڈکٹیو ہوتے ہیں، انسان کی باڈی کے اس حصے سے خارج ہوتے ہیں جسے قرآنی آیات میں صلب اور ترائب کہا گیا ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی اور سینے کے درمیان واقع جگہ۔ اور اس طرح اللہ انسان کو وجود میں لاتا ہے، اور پھر مرتے وقت تک اس کی نگہبانی فرماتا ہے، اور یہی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ اسے موت کے بعد پلٹا کر پھر سے وجود میں لا سکتا ہے۔ اور اسی کا ذکر اگلی آیت نمبر 8 میں ہے، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے، بے شک لا ریب فیہ۔ پھر رب العالمین نے اب اس صورت کا آپس میں تعلق دیکھیں اور ربط قائم کرتے ہوئے اس سورہ کو سمجھے گا کہ ابتدا میں تخلیق کائنات کا ذکر ہوا، اس کے بعد رب العالمین نے تخلیق انسان کا ذکر فرمایا، یعنی دونوں امور میں تدبر کی تلقین کی گئی کہ دیکھو تدبر،
اس اللہ کے لیے نہ زمین و آسماں کو پیدا کرنا مشکل رہا، نہ تھا نہ ہے، نہ اس کی حفاظت کرنا، ولا یعودہ حفظہما۔ اور اے انسان تو ذرا اپنے آپ پر غور کر، اپنی تخلیق پر غور کر، تو کیسے رب العالمین کو بھولتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تو کیسے یہ سمجھتا ہے کہ تو دوبارہ نہیں زندہ کیا جائے گا؟ یہ محال ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اس دن کا آنا یقیناً وجود رکھتا ہے، اور وہ یقیناً قائم ہوگا، قیامت کا دن، جس کے بارے میں اگلی آیت میں آ رہا ہے، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا اور آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی نہ کوئی مددگار۔ یعنی انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنا اس کے اس دن کسی کام نہیں آئے گا، نہ اس کے پاس کوئی ایسی قوت ہوگی جو اسے اللہ کے عذاب سے روک سکے، اور نہ کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اسے عذاب سے بچائے۔ اب یہاں جو چھپی باتیں، اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کی نیتیں، انسان کے اعمال، انسان کے وہ اعمال جو وہ چھپاتا ہے دنیا سے، دنیا والوں سے، قیامت کے دن اللہ ان سب کو ظاہر فرما دے گا۔ اور اس حوالے سے قرآن کی دیگر آیات بھی ہمیں گواہی دیتی ہیں، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق، سورۃ یونس آیت نمبر 30۔ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، جو ان کا حقیقی مولا ہے، حقیقی مددگار ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں سورۃ القیامہ آیت نمبر 13 اور 14 اللہ فرماتا ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا۔ لہٰذا ان آیات سے یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے ظاہری اعمال درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی تربیت بھی کرنی ہے، اپنی اولادوں کی باطنی تربیت کرنی، اور اپنے باطن کو صاف اور پاک رکھنا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے، بلکہ اس کو یقینی بنانا ہے کہ نیت اس قدر صاف ہو، ستھری ہو، عمل اس قدر پاک ہو اور مطہر ہو کہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے انسان رسوا نہ ہو، بچ جائے وہ اس دن کی رسوائی سے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور پھاڑی جانے والی زمین کی، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ ان آیات میں آسمان کی قسم جس سے بار بار بارش اترتی ہے، اور اس زمین کی قسم جس سے سبزہ نکالنے کے لیے پھاڑا جاتا ہے، اللہ نے ذکر کر کے کیا فرمایا؟ بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، امتیاز کر دیتا ہے، اور قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بیکار ہو۔ آسمان کی اور زمین کی اس ورکنگ کا ذکر کر کے، یعنی آسمان بارش برساتا ہے، زمین سبزہ اگاتی ہے، اور ساتھ ہی فوراً سے کیا ذکر ہے؟ قرآن کریم کے برحق ہونے کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کا ذکر کیا، ان نعمتوں میں اللہ کی قدرت کے بے شمار آثار نمودار ہیں، اور پھر تلقین کی کہ اس میں غور و فکر کرو، کیونکہ غور و فکر کرنے سے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو۔
اب کیا ذکر ہے؟ کفار مکہ اللہ کے دین کو مٹانے، حق کی روشنی کو، شمع کو بجھانے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل ایمان کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں جس کی انہیں خبر نہیں۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں ڈھیل دیں اور انہیں چند روز کے لیے تھوڑی سی مہلت دیں، کیونکہ وہ عن قریب ہلاک کیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس سورہ کے نزول کے کچھ عرصے بعد ہی غزوہ بدر میں انہیں اللہ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر زندگی اور حق پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔